يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تحویلا واحسن تعویلا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اللہ کے کلمات کو لکھنے شروع کر دیے جائیں تو 7 سمندر اور بھی آ جائیں گے اللہ کے کلمات نہیں مکمل ہوں گے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اس کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات ذی وقار ہم نے پچھلے سے پچھلا خطبہ جمعہ جو بیان کیا تھا پچھلا جمعہ میں نہیں پڑھا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ماڈل ٹاؤن میں وہاں سامنے مسجد تھی تو وہ خطیب صاحب نے بڑا زبردستی کہا تھا تو میں نے وہاں پھر پڑھایا ان کے کہنے پر تو لیکن جو مجھے خود یہاں جمعہ پڑھانے کا مزہ آتا ہے یا آپ دوستوں کے ساتھ وہ مجھے کہیں اور وہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی دعوت دے تو کبھی کبھار ان کو میں قبول کرتے ہیں لیکن اب بالکل بھی میں بہت سے کم دوست ہیں کہ میں بہت کم ان کو کہتا ہوں کسی اور کو کہہ دیتا ہوں ڈیوٹی لگا دیتا ہوں تو کیونکہ ٹاپک ایک موضوع ہوتا ہے جو چلتا ہے تو ایک بات کو لے کے جانا کچھ دوست آتے ہیں مجھے بازار میں بھی اکثر ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسپیشل یہاں خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیار محبت حالات کے ساتھ. ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ سیرت کا موضوع شروع کریں، لیکن سیرت طیبہ کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے. وعلیکم السلام. تو اس کو ہم نے جو آج کل کے حالات میں معاشرے کو دیکھ کے نا پھر خطیب کو چاہیے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ کیوں ہوتا ہے ہفتے کے بعد کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تاکہ خطیب منبر پہ چڑھ کے خطبہ دے اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر الفت ڈالے اور کرنٹ پہ بات کرے، جو حالات ہوتے ہیں ملک کے اس میں بات کرے اور لوگوں کو سمجھائے. تو انشاءاللہ اسی سے بات کریں. تو بات جو ہماری چل رہی تھی وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار اور اطاعت اتباع یہ کیا چیز ہے. کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں جو دن منایا گیا 12 ربیع الاول کا بھی دن آیا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بھی یہی مہینہ، اور آپ کے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کا، آپ کے جانے کا بھی یہی مہینہ. تو اس مہینے میں جو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے یا جو بدعات خرافات ہمارے اندر بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ اس پہ بات کرنا یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اندھیروں سے نکالیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیغام تو وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ کے حکم کو ماننا، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنا. اور جو قرآن مجید کی میں نے سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی تابع داری کرو. فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر کسی معاملے میں نا تم کو آپ کسی بھی معاملے میں آپس میں آپ کو کوئی باہمی جھگڑا پڑ جائے نا، تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھرو. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یا الذین کیا کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، کسی اور کی اطاعت کا یہاں ذکر نہیں. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی؟ ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ جو قرآن مجید کی گزشتہ خطبات میں بھی آیت پڑھی گئی تھی کہ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم. اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ کے اندر کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی جو بعثت ہے نا، آپ علیہ السلام کو میں نے جو بھیجا ہے، وہ میں نے کس لیے بھیجا؟ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تاکہ لوگوں تک وہ کتاب، وہ حکمت، وہ آیات، وہ اللہ کی نشانیاں بیان کر سکیں. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے ابو لہب والا کام کیا نا کہ ابو لہب نے پیدائش کی تو خود ہی خوشی منا دی، لیکن جو آپ کے آنے کا مقصد تھا وہ تو نہیں نہ مانا. جب آپ کی پہلی دعوت تو سب سے پہلے انکار کیا. اگر ہم پہلے دعوت دیں، جو مولوی اپنی فقہ یا اپنی بات لے کے کہتا ہے کہ نہیں جی ہماری فقہ کے اندر یہ لکھا ہے، اگر ہم جا کے مولوی کو سیدھا مجمع کے اندر ٹوکیں تو مولانا اللہ کے نبی نے تو اے فرمایا، کیا آپ مار کھائے بغیر باہر نکل سکتے ہیں؟ مولوی نہیں مارے گا، ہم میں سے لوگ مارے کہ تو ساڑھے مولوی نے توہین کی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے آنے کا مقصد ہم نے کیسے سمجھا؟ اللہ تو کہتا ہے نبی کی بات کو ماننا، سننا، عمل کرنا، اتباع کرنا. آپ کا حکم سن کے سر تسلیمی خم کرنا. آج آپ کے سامنے چند واقعات صحابہ کی زندگی سے رکھوں گا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا حرف آخر حجت تسلیم کر. شاید ہمیں کوئی نصیحت آ جائے، شاید ہمارے دل کے اندر نا کوئی ایسی داغ پیدا ہو جائے
کہ ہمیں پتہ چلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا، آپ کی بات کو کیسے مانے؟ ہم نے کہا نہیں، اسی تے نچ کے نا ہدے بھی منڈیا دے سٹیٹر لگ دے نے جو انہوں نے پنگرا پایا نا 12 ربیع الاول اور فخر کے ساتھ بتا کے فخر کے ساتھ، اور ساتھ پیچھے وہ جو ایک تھے نا پیر صاحب کا ترانہ لگایا جو کہتے ہیں کہ نہیں جرا تمال نہیں نہ پائے، ساتھ اس نے گالی بھی نکالی پیر صاحب نے کہا پاویں کوئی واپی ہوئے، پاویں کوئی سنی ہوئے، پاویں کوئی شیعہ ہوئے، جرا تمال نہیں نہ پاندا حضور پاک دا منکر ہے، تے جرا حضور پاک دا منکر آگے اس نے گال نکالی اور سیدھی سی گالی نکالی اور پیچھے یہ ترانہ لگایا ہوتا ہے اور اپنے سٹیٹس لگایا ہوتا ہے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں اگر ہم کوئی کمنٹ کرتے نا اسی کمنٹ کرنا تو اگو سانو گئے آگے سے جیسے پڑھ جاتے ہیں نا اس طرح پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا اس میں کوئی حرج ہے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، تو جو آپ کا حکم تھا وہ کہاں گیا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے تو حضرات جی وقار جنہوں نے حکم ماننا ہوتا ہے نا وہ چوکے چراہے کیوں اگر مگر نہیں کرتے، وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال میرے آقا کے پیارے صحابہ کہ جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، ایک جنگل یا صحرا کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اگر ابھی مسئلہ کرتے ہیں نا اسی تے پہلے ایتھے بحث لا کے بیان نہیں کہ نہیں جتی پا کے تے نماز ہوندی نہیں، لیکن جتی پا کے نماز ہوندی۔ اب وہ ماحول ہے کہ کلین بچھے ہوئے ایک بندہ نجائز جوتی لے کے آ جائے وہ پھر عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن جوتی پہن کے نماز ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ صحرا یا جنگل میں نماز پڑھتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ جوتی کے نیچے گندگی نہ لگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نماز پڑھا رہے تھے کسی صحرا کی طرف صحابہ کو اور سب نے جوتا پہنا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے اندر جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی پیچھے سے فوراً جوتا اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اتارا، نماز سلام پھیری اور پیچھے دیکھا، صحابہ کے بھی جوتے اتارے، فرمایا تم نے کیوں جوتا اتارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتارا۔ انتظار کیا کسی چیز کا کہ چلے نماز کے بعد پوچھ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے تو نہیں تھا بتایا کہ جوتا اتار، خود اتار دیا، کوئی مسئلہ بن سکتا؟ کوئی انتظار نہیں، کوئی اگر مگر بس پوچھا بھی نہیں بعد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا کیوں اتارا؟ بات میں پوچھ لیتے ہیں نا اسی تو مولوی نو اننے سوال کرنے کہ جی میں اسی اس تو بڑے مولوی، کوئی سوال نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود پوچھا کہ تم نے اپنا جوتا کیوں اتارا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا اتار دیا تھا۔ فرمایا میرے پاس نا جبریل امین آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے جوتے کے نیچے نا گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے اس وجہ سے اتار دیا، تو آپ کو نہیں تھا اتارنا، آپ نے کیوں اتار دیا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اتارا تو ہم کیسے نماز پڑھ سکتے؟ کوئی انتظار نہیں کیا۔ اس میں ایک اور بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ من ارتضیٰ من رسول، جتنا چاہے اللہ علم بتاتا ہے، بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم جو اللہ کے پاس ہے وہ بھی ہے وہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود پتا ہوتا کہ میرے جوتے کے نیچے ہلکی سی گندگی لگ گئی ہے تو وہ اس طرح کے جوتے کے ساتھ نماز نہ پڑھتا۔ یہاں سے تو یہ بھی مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کوئی پرواہ بھی نہیں کی، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنا جوتا اتار دیا۔ اب حضرات ذی وقار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہ جو نہ اگر نہ مگر نہ یہ یا وہ جس طرح ہم سوال کرتے ہیں، تو حضرات اسی طرح جو ایک اور واقعہ صحابہ کرام کا کہ جنہوں نے عمل کر کے بتایا وہ یہ واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا مولا قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلة ترضى، کہ اللہ ان کا دل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے لیے نا قبلہ بیت اللہ کر دے۔
سب امتوں کے لیے، سب انبیاء کے لیے جو قبلہ آیا تھا نا وہ بیت المقدس تھا، وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ اللہ نا قبلہ بدل دیا، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا اللہ نے قبول کر لیا، بس دیکھا کرتے اور دل میں یہ تھا کہ کاش یہ قبلہ بن جائے بیت اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز نا ایک صحابی آیا ہوا تھا اپنی بستی سے، اس نے ظہر کی نماز نا مدینے میں پڑھی، کچھ سامان وغیرہ خریدنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مغرب کی بجائے مشرق کی طرف کر کے نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس کی بجائے نا بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اب اس نے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج ہو گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، نماز پڑھ کے نکلا۔ جب اپنی بستی میں پہنچا نا تب عصر کا وقت تھا، اور عصر کا وقت تھا اور بستی کی مسجد میں کیا منظر دیکھتا ہے، ہماری مساجد کے اندر شرک و بدعت ہوتا ہے، ہماری مساجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں بلکہ ائمہ کرام کی بات کو مانا جاتا ہے، ہماری مسجد کے اندر نا جو مولوی کہہ جاتا ہے نا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اگر اس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ٹکرا جائے نعوذ باللہ۔ اب وہ دیکھیں عصر کی نماز کا وقت اور رکوع کی حالت میں امام صاحب جو رکوع کی حالت میں، مقتدی رکوع کی حالت میں، وہ صحابی ظہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے آتا ہے، اور جب دیکھتے کہ عصر کا وقت اور رکوع کی حالت میں، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہے، تم اب بھی مغرب کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، تم اب بھی نارتھ کی طرف نماز ساؤتھ کی پڑھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شمال کی طرف پڑھ کے نماز پڑھی، تم جنوب کی طرف نماز پڑھ رہے ہو۔ اسی وقت امام نے رکوع سے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، امام نے سلام پھیر کے اس سے پوچھنے کا انتظار نہیں کیا، امام رکوع کی حالت میں اپنے مرا اور پیچھے کی طرف چلے، رکوع کی حالت میں کیسا منظر ہو، اور سارے نمازی اس کے پیچھے ہو رہے، اور پوچھنے والے نے نماز کے بعد پوچھا تم نے انتظار نہیں کیا، رکوع سے اٹھ جاتے، سلام پھیر لیتے، تحقیقیں کر لیتے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، جب آپ کا حکم ہمیں مل گیا، اگر اس کے بعد بھی ہم یہ پوچھیں اگر مگر چونکہ چنانچہ کیوں کب کیسے کہاں، یہ کیوں ہم سوال کریں، اگر اس کے بعد بھی ہم ایک قدم بھی اپنی مرضی کے ساتھ چلیں گے نا تو وہ قدم جنت کی بجائے جہنم کی طرف ہوگا۔ آج بھی اس مسجد کا نام ہے قبلہ دین، کہ دو قبلے والی مسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والوں نے اس طرح اپنے پیغمبر کی بات کو مانا، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ شراب والا واقعہ کہ شراب کو حرام کر دیا۔ آج بھی یقین مانے ایسے لوگ ہیں جو کوئی یا کوئی بیچ میں سے نا بات نکال لیتے، کہتا ہے نہیں جی وہ الکوہل والی حرام ہے، ان بندہ شراب پی لیندہ ہے، تے اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ کوئی یا کوئی ہم سے نہ مل جاتا ہے، کوئی یا کوئی ہم اس میں اسموکنگ میں یا شیشہ وغیرہ جھکا ہوتا ہے، حالانکہ سب کو پتا تمباکو کے اندر ایک نشہ ہے، ہم کوئی یا کوئی بات نہ اپنی نکال لیں جائز کرنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، جب آپ نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نوٹ کیا کرتے تھے اور ایسے حدیث سے محبت کرتے تھے، کبھی مسجد سے باہر نکلے نہیں تھے، ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میں باہر نکل جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دے اور میں اس چیز سے محروم رہ جاؤں۔ وہ ابو ہریرہ، وہ جسے کہا گیا بلیوں کا باپ، ہریر نا عربی میں بلی کو کہتے ہیں،
تو وہ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بلیوں کا باپ ہے، یعنی ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے جاؤ مسجد کے دروازے کے باہر جا کے اعلان کرو کہ اللہ نے نا شراب کو حرام کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جا کے جب دیا نا، تو اس وقت کیا حالات تھے؟ لوگوں نے شرابوں کو، جس کو انہوں نے اپنے مٹکوں کے اندر، اپنے گلاسوں کے اندر، اپنے پیالوں کے اندر ڈالا ہوا تھا نا، اسی وقت ان کو نالیوں کے اندر، گٹروں کے اندر بہا دیا سب کو۔ اور یہاں تک کہ جس نے ایک ایک گونڈ لگایا بھی تھا نا، انہوں نے اپنے گلے کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کے اباک کے شراب کو نکال دیا۔ کیوں؟ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، اور ایک گھر کا یہ عالم کہ اس نے ساری شراب کو گرایا، اور پھر کیا کیا؟ شراب کے برتنوں کو پکڑ پکڑ کے نیچے مار۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ برتن تم یوز کر سکتے ہو، برتنوں سے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، برتن کیوں توڑ رہے ہو؟ ہم تو اپنے گھروں کے اندر یا اپنے کوئی ریسٹورانٹ بناتے ہیں نا، تو اس کی خوبصورتی کے لیے ہم ایک بار بنا دیتے ہیں، شراب نہیں بھی ہوتی، لیکن شراب جیسے برتن بنا کے خوبصورتی بناتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھا کے برتن مار رہا نیچے، دیواروں پہ مارا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آرڈر شراب کو حرام کا آیا ہے، برتنوں کو توڑنے کا آرڈر نہیں آیا، تم برتن کی توڑا۔ فرمایا میں اس چیز کو کیسے پسند کروں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا میں اس کا نام و نشان ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ محبت کی انتخاب تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور فوراً اس پہ عمل کیا، عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے جیسے نہیں کہ جھوٹے دعوے کیے محبت کے، پیار کے، عشق کے۔ بڑی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی مانی، اور محبت ہم میں بڑی ہے۔ ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نلین مبارک کا نام ہے نا یہاں لگا کے پھرتے ہیں، لیکن عمل کی بات آتی ہے عمل نہیں ایسی کرنی، عمل نہیں کرنا، صرف ہم محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے تمہاری کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو نہیں مانا؟ جنہوں نے محبت کرنی تھی نا، انہوں نے ان مٹکوں بھی توڑ دیا کہ جس میں شراب ڈالا کرتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ وہ واقعات کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کس بنیاد پہ ہوتی ہے، کس بیس پہ ہوتی ہے۔ تو حضرات کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے سینے سے لگایا کہ ایک برتنوں کو توڑ دیا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، سونے کی انگوٹھی کا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ مبارک سے انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی۔ مردوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، زیب نہیں دیتی۔ مرد کانوں میں والیاں ڈال لینا، یا لڑکوں نے فیشن کے لیے، یا گلوں کے اندر سنگلیاں ڈالی ہوتی ہیں، یا پیروں کے اندر، یا ہم اپنے لباس کو جس طرح عورت کو حکم ملا کہ اپنا لباس تم ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، مرد نے اوپر رکھنا ہے، تو ہم عورتوں کی طرح لٹکا لیتے ہیں۔ یہ چیزیں مردوں کو زیب نہیں دیتی۔ مردوں تم عورتیں بن رہے ہو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تم زنانہ بن رہے ہو، تو یہ اچھی نہیں لگتی۔ جنت میں اللہ زیور دے گا اس کی شان کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا اللہ کا نظام ہے، یہاں نہیں ہمارے لیے جائے۔ تو اس نے ڈالا ہوا سونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پھینک دی، فرمایا یہ مردوں کے لیے حرام ہے سونا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، اللہ اٹھ کے گئے، تو وہ بھی اٹھ کے جانے لگا، انگوٹھی کی طرف دوبارہ دیکھا، سونا ہے، آج کل تو انج بھی سونا بنا رہا ہے، سونا ہے تو خیر میں چک لینا، بیوی نو دے دے، کوئی خیال نہیں ہے، سر دیکھیا ہی نہیں، انگوٹھیاں لے، دوسرے نے کہا یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اپنی بیوی کو پہنا دو۔ کہا میں اس چیز کو کیسے پسند کروں کہ جس کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا، میں اس کی طرف کیسے دیکھوں، منہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ جائے ردے کی ٹوکری میں، وہ چیز جائے بار میں،
کہ جو میرے پیغمبر کو پسند نہیں. تو حضرات ذی وقار ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کو پسند نہیں، ہمارے آقا کو پسند نہیں، ہم اسے پسند کر رہے ہیں. اور جو چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. ہم کیسے محبت کرنے والے، ہم کیسے پیار کرنے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہم پیار کرتے ہوتے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے سینے سے لگاتے. سلمان بن فارسی کی طرح، ہم مصعب بن عمیر کی طرح، کہ وہ مصعب جو ریشمی لباس پہنا کرتا تھا جسے اللہ نے نوازا تھا، لیکن وہ مصعب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا اور اللہ کے رنگ میں رنگ کے ہے نا، ریشم کے لباس پہننے والا مصعب، اس نے ٹاٹ کا ایک کرتا اپنے اوپر لیا ہوا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب کو اس حالت میں دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ وہ مصعب جو ریشمی سے کم لباس نہیں پہنا کرتا تھا، آج محبت رسول میں اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ایک ٹاٹ کو گلے میں لٹکا کے آیا. اسے پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. اور عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہمارے سامنے، جو امیر ترین شخص جن کو اللہ نے نوازا ہوا تھا. جب وہ ہجرت کے لیے مدینہ آ رہے تھے نا، بیوی اور بیٹا اور ان کی اونٹ، جو مہنگے مہنگے اونٹ، مہنگی مہنگی سواریاں جو اس وقت کی تھی ان کے پاس تھی. جب نکلے مدینے سے تو بیوی کے گھر والے آ گئے، کہا ہماری بیٹی واپس کرو. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہے ہیں. فرمایا پھر ہماری بیٹی کو نا ہمارے گھر میں بیچ کے جاؤ، ایسے نہیں جانے دینا. انہوں نے ایک وقت ٹھہرے، پھر کہا لے جاؤ. ایک طرف مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف بیوی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ریاست مدینہ چاہیے. کون سی ریاست چاہیے؟ کون سا مدینہ چاہیے؟ ریاست مدینہ دیکھنی ہے نا تو ان کی طرف دیکھو، آپ کے یاروں کی طرف، کہ محبت اور پیار کیسے کرتے. کہا ایک طرف مدینے کی طرف دیکھا اور ایک طرف بیوی اور اس کے گھر والے. کہا لے جاؤ. بیٹے کو لینے کے لیے ان کے باپ آ گئے، کہا ہماری سواری واپس کرو، ہمارا بیٹا واپس کرو. کہا لے جاؤ. بیٹا رو رہا ہے، باپ کی طرف دیکھ کے کہا تیرے جیسے 1000 بچے میں اپنے پیغمبر پہ قربان کر دوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینے میں سواری بھی لے لی گئی، بیوی بھی، بیٹا بھی، دولت جو وہاں ان کے باغات تھے، وہاں ان کی جائیداد تھی، سب کچھ لے لی. لیکن جب مدینے میں پہنچے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو دیکھا گیا عبد الرحمن بن عوف کا، اور جس حالت میں دیکھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ عبد الرحمن جو مکے کا امیر ترین عبد الرحمن تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقیر بن کے آ گیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی محبت پیار کا کیسے اظہار کیا، اتباع کر کے، اطاعت کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر. ہمارے جیسے نہیں کہ جھوٹی محبت، جھوٹا پیار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے نہیں، رشوت بھی کھاتے، حرام بھی کھاتے، گالی بھی دیتے، اتنی لمبی گالی نکالتے. زبان ہماری چغلی، غیبت، ساتھ والا ہمسایہ ہمارے شر سے بالکل محفوظ نہیں. ساتھ والا ہمسایہ محفوظ نہیں. رشتہ دار نہیں ہے، وہ ہمارے شریک ہے. ہمارے اندر احسار و محبت کیسے، وہ ایک دوسرے کے اندر انہوں نے بھائی چارہ پھیلایا اور ایک مثال قائم کی اور ایسی ریاست قائم کی کہ آج 1400 سال ہو گئے، اس طرح کی کوئی ریاست قائم ہی نہیں کر سکا. تو حضرات ذی وقار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والے تھے. اب اس میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں جو امام احمد بن نصر کی، کہ شاید وہ ہماری بات، کیونکہ وقت اختصار ملحوظ خاطر وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک واقعہ سن لیں پھر شاید اگلے جمعے میں نہ سنایا جائے. امام احمد کا، کہ اس وقت نا بنو عباس جو تھے نا، وہ جو خلیفہ تھا، ان میں نا 700 سالہ تاریخ میں ان کا اس وقت کا بادشاہ تھا امام احمد بن نصر کے دور. وہ بادشاہ 7 فٹ لمبا تھا
اور اتنا طاقتور کہ جب وہ اگر کسی کے سر پہ تلوار مارتا نا تو پیروں تک آتا، یعنی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا، اتنا طاقتور بادشاہ بنو عباس میں سے۔ اب اس بادشاہ کو نا، حالانکہ نیک بادشاہ بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن کئی دفعہ اقتدار کے نشے میں نا کریک بھی ہو جاتے ہیں بادشاہ۔ ساری بات ہو کریک ہو، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ جنت میں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان دیدار کرے گا، لیکن اسے پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کو بھی اللہ نے نا، انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی ارینی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے موسیٰ کے کہنے پہ نا احد پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تھی، لیکن احد پہاڑ سہ نہیں تھا سکا، تو کہا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے اللہ کا دیدار ہوگا ہی نہیں جنت میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے۔ اب وہ بادشاہ نے یہ مسئلہ چھیڑ، اب بازاروں گلیوں محلوں میں اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا آرڈر ہے کہ اللہ کا دیدار جنت میں نہیں ہوگا۔ جمعہ ہوا، جمعے کے وقت امام جو تھے نا، انہوں نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا، کہا اللہ کی قسم بادشاہ جھوٹا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا کہ جو مولوی ہمیں غلط مسئلے بتاتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا؟ ہماری اتنی جرأت ہے، ہم تو اسی مولویوں کو روٹی ختم چاول کھیرے کھلا کے اتنا ان کو پھٹا دیا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا اس مولوی کو کہ تو جھوٹا، میرا رسول سچا، میرے صحابہ سچے۔ کہا بادشاہ جھوٹا، اللہ کے نبی سچے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو بڑی 2 نعمتیں ہیں نا، ایک اللہ کی رضا اور دوسری اللہ کا دیدار ہوگا۔ جمعہ پر آیا، چلے گئے، بادشاہ کو پتا چلا، سپاہی آئے لینے کے لیے، پتا تھا کہ اب میری موت واقع ہے، اور کیا کہا؟ باتھ روم کے اندر گئے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے غسل خانے گئے۔ بیوی بھی ایسی پاکیزہ بیوی کہ جس نے کہا تو ویسے تو بڑے دعوے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، اب تو غسل خانے کے اندر بڑھ گیا۔ نہایا، غسل کیا اور کفن پہن کے باہر نکلا۔ کہا کفن کیوں پہنا ہوا ہے؟ کفن کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا مجھے ان لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد مجھے غسل بھی نہ دیں، تو میں ایسے اپنے اللہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ گئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس وقت ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنے والا نا بغداد کے سب لوگوں کے خوابوں میں آیا۔ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ کیا دیکھا بغداد کے لوگوں نے خواب کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا عباس اور 4 یار ساتھ آئے ہیں۔ کہا کدھر آئے ہیں؟ فرمایا ہم اس امام احمد بن نصر کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو حضرات ذی وقار یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی نا، بادشاہ سے بھی ٹکر لی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ہم پرواہ کرتے ہیں، ہم اپنے مولوی کی پرواہ کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں پرواہ کی اپنے ایمان کی۔ ہم نے دیکھا معاشرے کا، دیکھا کلچر کو، دیکھا سوسائٹی یہ کہتی ہے، محلہ یہ کہتا ہے، معاشرہ یہ کہتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔